3 ستمبر 1989 برازیلین ایئر لائن کی فلائٹ 254 برازیل کے شہر ساؤ پاؤلو سے بیلیم شہر جا رہی تھی۔ یہ براہ راست پرواز نہیں تھی، البتہ برابا، ورلینڈیا، گوینیا، برازیلیا، امپیراتریز مرابا اور آخری منزل میں ابیا مرابا سے دریائے ایمیزون کے کنارے پر واقع بیلیم شہر کے ڈیکانس ایئرپورٹ تک جا رہی تھی۔ پائلٹ موسمی حالات کو چیک کر رہے تھے اور کمپاس کو ان کی منزل تک پہنچانے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ یہ پرواز بوئنگ کے 737-200 کے طیارے سے آپریٹ ہو رہی تھی، جو طیاروں کی سب سے پرانی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جن میں جدید فلائٹ مینجمنٹ کمپیوٹر نہیں ہے۔ پائلٹ کو زمینی ریڈیو گائیڈنس ایڈز پر مبنی پرانی ٹیکنالوجی استعمال کرنا پڑتی ہے۔ اس جہاز میں کل 54 افراد تھے، جن میں 48 مسافر اور عملے کے 6 ارکان شامل تھے۔ کیپٹن سیزار گارسیس اس جہاز کی کمان کر رہے تھے، جبکہ سیکنڈ پائلٹ نیلسن سیلی کنٹرول مشینوں پر نظر رکھ رہے تھے۔ شام کے 5:35 پر اس فلائٹ نے مرابا شہر سے اڑان بھری۔ اس کے بعد پائلٹ بیلم کنٹرول ٹاور سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن انہیں جواب نہیں مل رہا تھا۔ پائلٹ پریشان ہو گئے، کہیں ان کے وائرلیس مواصلاتی نظام میں مسئلہ آ گیا، وہ ہوائی ٹریفک کے ساتھ بات کیوں نہیں کر پا رہے۔ انہیں ایئرپورٹ کا منارہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایئرپورٹوں میں مکمل فریکوینسی سمت کے اعلیٰ درجے کے منارے نصب ہوتے ہیں، جسے VOR کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ طیاروں کو جیٹ ٹریکنگ بھیجتے ہیں تاکہ وہ اس کی مدد سے آرام کے ساتھ رن وے پہ لینڈ کر سکیں۔ پرواز 254 نے بیلم کے ایئرپورٹ سے سگنل نہیں اٹھایا۔ پائلٹ نے ریڈیو ٹیوننگ کو اعلیٰ درجے پہ کر کے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ اپنے ریڈیو پر ایئر ٹریفک کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے سگنل کو پک کرنے سے قاصر تھے۔ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے اور ایسی حالات میں بہت زیادہ رینج والا وائرلیس سسٹم استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو رابطہ کرنے میں کامیاب رہے۔ جب وہ طیارہ اپنی منزل کے قریب پہنچتا ہے تو ریڈیو نیویگیشن ٹیونٹ اس مخصوص مینارے سے رابطہ کرواتا ہے، لیکن پائلٹس کو وہ مینارہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے کنٹرول ٹاور کو اطلاع دی اور استفسار کیا کہ کیا منارہ بند ہے۔ کنٹرول ٹاور کے اہلکار نے نفی میں جواب دیا اور کہا کہ منارہ کام کر رہا ہے۔ پائلٹ بادلوں سے نیچے آ کے اس علاقے کو دیکھنے کی توقع کر رہے تھے جسے وہ جانتے تھے، لیکن انہیں ایئرپورٹ اور اس کی روشنیاں نظر نہیں آئی۔ جہاں تک ان کی نظر جاتی تھی انہیں اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ پریشانی کے عالم میں مسافر پوچھ رہے تھے کہ کیا ہمیں بیلم میں نہیں اترنا چاہیے یا بیلم میں کیوں نہیں اتر سکتے۔ طیارے میں خوف ہراس پھیلنے لگا۔ فیول کی وارننگ شروع ہو گئی۔ فلائٹ 254 میں فیول ختم ہو رہا تھا۔ پائلٹوں نے ادراک کر لیا تھا کہ وہ بیلم نہیں پہنچ پائیں گے۔ اب وہ امیزون کے گہنے جنگلات میں کریش لینڈنگ کرنے پر مجبور ہوں گے۔ انہیں ٹھوس لینڈنگ کی ضرورت ہے۔ پائلٹ نے مسافروں کو کریش لینڈنگ کے بارے میں آگاہ کیا اور ایمرجنسی میں ضرورت کے کچھ احتیاطی تدابیر بتائیں، اور ان کے آخری کلمات یہ تھے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ مسافروں میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ کچھ مسافر دعائیں کرنے لگے اور دوسروں نے بار پر حملہ کیا اور جو کچھ پایا وہ پی لیا۔ کچھ جہاز میں محفوظ جگہ کی تلاش کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک مسافر پچھلی سیٹ پر گیا اور تمام تکیے لے کر خود کو ان سے ڈھانپ لیا۔ رات کے 8:45 پر فلائٹ 254 کا فیول ختم ہو گیا اور پہلے دایاں انجن بند ہوا۔ اس کے بعد دوسرا انجن بھی بند ہونے سے 37 ٹن کا یہ جہاز نیچے زمین کی جانب ڈوبنے لگا۔
नागुज़ीर तसादुम सिर्फ चंद सेकंड में होने वाला था। तैयारे ने दरख्तों की चोटियों को छूना शुरू किया। पायलट ने हवाबाजी की तारीख में सबसे मुश्किल जबरी लैंडिंग की। मुसाफिरों और अमले में, जिनकी कुल तादाद 54 अफराद थी, 48 अफराद जिंदा बच गए और इनमें से बहुत से शदीद जख्मी हुए, जिनमें शरीक पायलट भी शामिल थे। शरीक पायलट नेल्सन ज़ेले को एक तरफ दरख्त की शाख से छुरा घूम गया और वो शदीद जख्मी हो गया। इसकी टांग और कंधा भी टूट गए। पायलट ने तेजी सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। शरीक पायलट का हौसला बढ़ा के पीछे मुसाफिरों को देखने चले गए। पायलट को कोई चोट नहीं आई थी, यहाँ तक इसे खरोच तक भी नहीं आई। इस मौके पर पायलट ने हर मुमकिन कोशिश की, हर एक की मदद की जिसको मदद की ज़रूरत थी। दाद के मलबे में फंसे जिन मुसाफिरों को निकाल सकते थे, इन्हें निकाला। क्रैश लैंडिंग से बचना बहुत सारे मुसाफिरों के लिए एक मौजज़े की तरह था। इन्हें अब अपनी ज़िंदगी के लिए एक नए ख़तरे का सामना है। वो खाने या पानी के बगैर अमेज़न के वसी जंगलात में खोए हुए हैं और इस बात की भी ज़मानत नहीं कि इन्हें ढूंढ लिया जाएगा। अब जहाज़ का ये फ्रेम परवाज़ 254 के जिंदा बचाने वालों का वाहिद पनाहगाह बन गया। इमदादी कारकुनों ने अपनी तलाश को विलन के आसपास एक छोटे कितर में मरकूज कर लिया, लेकिन इन्हें परवाज़ 254 का कोई सुराग नहीं मिला। जहाज़ को ढूंढने के लिए अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये उड़ते हुए फट गया या उसका इंजन खो गया। वो इसी इलाके में तलाश करते हैं जहाँ से जहाज़ उड़ा और जहाँ तक उसने लैंड करना था। जहाज़ के इमरजेंसी ट्रांसमीटर से सिग्नल मिलने की उम्मीद पर तफ्तीशकारों ने सैटेलाइट को भी छाना। रिलीफ बेकन को ऐसे डिज़ाइन किया गया कि वो हादसे के बाद खुदकार तरीके से सिग्नल भेजे ताकि रेस्क्यू करने वालों को तैयार तक पहुंचने में मदद मिल सके। तसादुम के बाद लोकेटर को एक्टिव होना चाहिए था। अगर जल्द मदद ना पहुंची तो अमवात में इजाफे का खदशा है। पायलट को उम्मीद थी कि कुछ ही घंटों में इमदादी कारकुन इन्हें ढूंढ लेंगे। अब एक दिन गुजरने के बाद इसे खदशा होने लगा कि जहाज़ का रिलीफ बेकन कोई सिग्नल नहीं भेज रहा, तो उसे इसे ठीक करने की कोशिश की। कुछ बेकन ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि वो सिर्फ इसी सूरत में सिग्नल भेजते हैं जब जहाज़ पानी में तबाह हुआ हो, और इस जहाज़ में भी इसी किस्म का बेकन लगा हुआ था जो सिर्फ पानी में काम करता है। अब उसे एक्टिव करने के लिए उसे पानी में डुबोने की ज़रूरत थी, लेकिन उनके पास वाफिर मिक़दार में पानी नहीं था। तो पायलट ने इसका हल यही निकाला कि इसे डुबोने के लिए इस पर पेशाब किया जाए। अब जंगलात की तरफ से कुछ सिग्नल मिले तो तफ्तीशकारों ने वहाँ मुआयने के लिए हेलीकॉप्टर भेजने का फैसला किया। तफ्तीशकार जहाज़ को जल्दी ढूंढने के लिए बेचैन और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पहले 48 घंटों के दौरान लोगों के ज़िंदा रहने का इम्कान होता है और इसके बाद ये इम्कान ख़त्म हो जाता है। जंगल में 2 रातें गुजरने के बाद जिंदा बच जाने वालों को एहसास हुआ कि वो रेस्क्यू का मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। मुसाफिर निडर और कमज़ोर हो गए थे, क्योंकि इनके पास पानी कम मिक़दार में तो था लेकिन खाने को कुछ नहीं था। इनमें एक ग्रुप जंगल में मदद ढूंढने के लिए निकल गया। घंटों बाद इन्हें एक फार्म हाउस मिला और अब जल्द ही इनके खौफनाक मेहनत ख़त्म हो जाएगी। तफ्तीशकारों को इत्तला मिल गई और ब्राज़ीलियन आर्मी रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंच गई। जिंदा बच जाने वालों को फ़िज़ाई ऑपरेशन के ज़रिए मुंतकिल किया गया।
ان میں سے امداد کے منتظر 5 افراد ہلاک ہو گئے اور مزید ایک ریسکیو کے پہنچنے پر ہلاک ہوا۔ بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ اموات زیادہ ہو سکتی تھی اگر کپتان مہارت سے کام نہ لیتے۔ برازیل کے لوگ کیپٹن سیزار کاسیس کو ہیرو سمجھنے لگے تھے کیونکہ وہ پائلٹ تھا جو جہاز کو اندھیرے میں اتارنے میں کامیاب ہوا اور 54 مسافروں میں سے 42 کو بچا لیا۔ ایئر کنٹرول کے تفتیشی افسر کیپٹن سیزار کاسیس کو اچھی طرح جانتے تھے۔ تفتیش کار حیران تھے کہ کاسیس جیسا ہنرمند پائلٹ اپنے مقررہ روٹ سے اتنا دور کیسے اڑ سکتے تھے۔ وہ بہت ڈسپلن اور پیشہ ور پائلٹ تھے۔ وہ اس طیارے کو اچھی طرح جانتے تھے اور طریقہ کار کو بھی جانتے تھے اور انہوں نے یقیناً صحیح طریقے سے نپٹا۔ کیپٹن نے تفتیش کاروں کو بتایا کہ ان کی نیویگیشن مشین کام نہیں کر رہی تھی۔ یہ بہت عجیب تھا اور انہوں نے پہلے کبھی اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہیں کیا۔ پائلٹ کا دعویٰ تھا کہ ریڈیو کی مشینری خراب ہو گئی تھی۔ انہیں لوکل ریڈیو اسٹیشن پر ٹیوننگ کا استعمال کرتے ہوئے نیویگیشن کرنا پڑی۔ وہ 270 ڈگری مغرب کی سمت چلے گئے تھے۔ فلائٹ ڈیٹا لاگ ضروری تھا کیونکہ یہ تفتیش کاروں کو طیارے کے راستے، مقامات اور اوقات فراہم کرے گا۔ جہاز کا ڈیٹا الگ تصویر پیش کر رہا تھا۔ شمال کی طرف بلیم جانے کے بجائے طیارے نے مغرب میں پرواز کی اور پوری پرواز غلط سمت میں اڑتا رہا۔ یہ تفتیش کا محور بن گیا تھا۔ تفتیش کاروں کو معلوم کرنا تھا کہ طیارہ اپنی سمت سے اتنا دور کیوں گیا۔ تفتیش کاروں کو امید تھی کہ فلائٹ ڈیٹا کی 30 منٹ کی ریکارڈنگ انہیں بتائے گی کہ دونوں پائلٹ غلط سمت میں کیوں اڑے، لیکن قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ جب ریکارڈنگ شروع ہوئی تو پائلٹ پہلے ہی اپنا راستہ کھو چکے تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ کپتان نے پہلے ہی نیویگیشن میں خرابی کی اطلاع دی جس نے اس کے طیارے کو راستے سے سینکڑوں کلومیٹر دور کر دیا تھا۔ انہیں ہر حال میں یہ جاننے کی ضرورت تھی کہ اس خرابی کی کیا وجہ بنی۔ اگر وہ وجہ نہیں جان پائے تو فضائی مسافروں کو آئندہ بھی ایسی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے۔ برازیل میں ایسے کم سے کم 30 جہاز اور سروس میں موجود تھے۔ اگر اس جہاز میں یہ مسئلہ ہوا تو دوسروں میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایئر لائنز فلائٹ کے عملے کو فلائٹ پلان ہارڈ کاپی میں فراہم کرتی ہے جو انہیں کئی نکات پیش کرتا ہے جن کی انہیں تلاش کرنی چاہیے تاکہ وہ صحیح سمت پر پہنچ جائیں۔ لیکن کیا ہوگا اگر ایئر لائنز نے پائلٹ کو غلط فلائٹ پلان دیا اور انہیں غلط سمت میں بھیج دیا؟ ہو سکتا ہے یہی وہ سراغ ہے جسے وہ ڈھونڈ رہے تھے۔ سفر نامے پہ گہری نظر ڈالنے سے ایک انکشاف ہوا۔ اس دفعہ غیر معمولی طور پر فلائٹ کے کمپیوٹر پلان سسٹم میں 4 نمبر تھے۔ بالکل یہ غیر معمولی تھا کیونکہ یہ صرف 3 نمبر ہوتے ہیں۔ ڈگری 0270 کا مطلب تھا 27 ڈگری۔ جب تفتیش کاروں نے اس پہ غور کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ بلیم کی سمت 027 ڈگری لگانے کے بجائے 270 ڈگری لگا دی گئی تھی۔ پائلٹ کو 027 ڈگری سے شمال کی طرف جانا چاہیے تھا لیکن اس نے 270 ڈگری سمجھ کے لگا دیا اور ان کی سمت شمال کے بجائے مغرب کی طرف ہو گئی۔ 270 ڈگری یا کمپاس پر مغرب یعنی شمالی سمت سے 240 ڈگری سے زیادہ۔ سچائی کا وہ لمحہ آیا جب انہوں نے پائلٹ گارسیس کو فون کر کے کہانی کا پہلو معلوم کیا۔ جب دوبارہ پائلٹ کے بیان لیے تو اس نے کہا کہ وہ ان کی مدد کرے گا لیکن جو پہلے بتا چکے تھے اسے زیادہ نہیں جانتے۔ تفتیش کاروں نے جواب میں کہا کہ ہمارے پاس فلائٹ کی تمام ڈیٹا موجود ہے، ہمارے پاس ٹیپ اور تمام دستاویزات ہیں اور ہم نے ان سب کی تصدیق کی ہے۔ پہلے تو پائلٹ یہ تسلیم کرنے میں الجھا ہوا تھا کہ اس نے غلطی کی ہے۔ شدید تفتیش کے بعد گارسیس نے آخر میں اعتراف کر لیا کہ اس نے سفر نامے کو غلط پڑھا۔ اس لمحے حادثے کی وجہ کا تعین کیا گیا۔ حادثے کی آخری رپورٹ پائلٹوں کو پرواز کے حادثے کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے۔ اس فلائٹ کی تفصیلات اور خوفناک غلطی کی دریافت کے بعد پائلٹ ہیرو سے ویلن بن گیا۔ غفلت برتنے کی وجہ سے دونوں پائلٹوں کو عوامی خدمت کی سزا دی گئی۔
رپورٹ میں بیلم کے ایئر ٹریفک کنٹرولر پہ بھی تنقید کی گئی کیونکہ اس نے تنبیہ بھیجنے میں دیر کی۔ یہ تفتیش مستقبل کے لیے ایک واضح مثال تھی تاکہ جو غلطی اس فلائٹ کے عملے نے کی وہ آئندہ کسی دوسرے عملے سے سرزد نہ ہو۔